السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو المکتبہ اردو شاملہ اس کو ہم کیسے انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کا کیسے ہم اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، خاص ہو یا عام، اہل علم ہو یا عوام الناس ہو، اس سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں، یہ ساری باتیں ہم نے آپ کو بتلائی تھی۔ تو آج ہم اس سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں، کلک کرتے ہیں ہم دوبارہ ایپ پر۔ اب یہ اپلیکیشن ہمارے سامنے اوپن ہو چکا ہے، یہ اپلیکیشن ہمارے سامنے اوپن ہو چکا ہے۔ تو اس کے مزید کیا فوائد ہیں، کیا خصوصیات ہیں، یہ یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہوگا۔ یہاں پر یہ جو ہے یہاں پر ہم نے کلک کیا تو آپ یہاں پر کاپی بھی کر سکتے ہیں، یعنی مالک یوم الدین کو ہم نے کاپی کرنا ہو تو یہ یہاں پر ہم نے کلک کیا تو ہم یہاں سے کاپی بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم یہ جو نشان ہے یہاں پر ہم کلک کریں گے تو ہم اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں، کسی کو ہم نے بھیجنا ہو تو ہم یہاں پر کلک کریں گے تو ہم یہ مالک یوم الدین یہ آیت ہم کسی کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز، ہم یہاں پر سرچ بھی کر سکتے ہیں، یہ آیت نمبر ہم سرچ کر سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ آپ کو معلوم ہے 7 آیتوں پر مشتمل یہ سورت ہے، تو ہم جو ہے یہاں پر آیت نمبر 3 کلک کرتے ہیں، 4 کلک کرتے ہیں اور یہ سرچ کرتے ہیں ہم یہاں پر۔ یہ دیکھیں آپ، آیت نمبر 4 جو ہے یہاں پر آپ کو ہم بتلائیں تو آیت نمبر 4، اچھا اس کے بعد والی آیت جو ہے نا یہ آپ کے سامنے کھلی ہے، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، بلکہ آیت نمبر 4 جو ہے یہ آپ کے سامنے اوپن ہوئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، آیت نمبر یہ جو ہے اس میں بسم اللہ بھی شامل ہے غالباً، تو اسی لیے یہ آیت نمبر 5 شو کرا رہا ہے۔ یہ آپ کے یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آیت نمبر 5 لکھا ہوا آ رہا ہے، تو اس میں غالباً بسم اللہ بھی شامل ہے، اسی لیے جو ہے یہ آیت نمبر 5 شو کر رہا ہے۔ خیر، ہم مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم یہاں پر جو ہے آیت بھی نمبر بھی سرچ کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم دوبارہ سرچ کرتے ہیں یہاں سے ہم آپ یہاں پر مثال کے طور پر لفظ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں پر یہ دیکھیں مطلوبہ لفظ یا عبارت، ٹھیک ہے، مطلوبہ لفظ یا عبارت، تو آپ لفظ بھی جو ہے نا مثال کے طور پر ہم مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ میں یہاں پر آتا ہوں اور یہاں پر ہم سرچ کرتے ہیں، ہم یہاں پر سرچ کرتے ہیں الحمد، سرچ کرتے ہیں الحمد، اور الحمد سرچ کرتے ہیں الحمد، یہ آپ کا جو ہے ہا جو ہے یہاں پر ہا، الحمد الحمد، یہاں سے جو ہے ہم دوبارہ الف پر آتے ہیں، الف کے اوپر آتے ہیں، یہاں سے دوبارہ اور ہا کو ہم ذرا تلاش کرتے ہیں، ہا 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 جو ہے یہ ہا مل گئی، حمد، میم تلاش کرتے ہیں، میم اور دال تلاش کرتے ہیں، یہ الحمد جو ہے ہم یہاں پر جو ہے یہاں سے اس کو، ہاں ابھی ہم سرچ کرتے ہیں الحمد، آپ دیکھیں گے یہاں پر الحمدللہ رب العالمین لکھا ہوا آ گیا، ہم نے اس کو سرچ کیا۔ تو مقصد یہ ہے یہاں پر ہم آیت بھی مطلب جو لفظ ہمیں چاہیے ہم اس کو سرچ کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم نمبر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ 3 چیز ہو گئی۔ اچھا ایک اور چیز، یہ یہاں پر 3 ڈاٹ لکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں گے 3 ڈاٹ، یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر یہ نشان ہے، اے کا نشان بنا ہوا ہے،
اس اے کے نشان کو ہم جب اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں زوم ہو رہا ہے، پھر کلک کرتے ہیں، پھر کلک کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے نا بہت زوم ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہمیں اسے مطلب دوبارہ اپنے جگہ پر لانا ہے، تو ہم یہ برابر میں ایک کا ایک اور نشان ہے، اس پہ کلک کریں گے تو یہ دوبارہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک یہ چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ آپ جو ہے نا دیکھیں، عنوان یہاں پر آپ جو ہے نا سرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہاں پر عنوان بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز یہ جو ہے یہاں پر آپ جو ہے نا مطلب تعارف کہ یہ کنہوں نے لکھا ہے، مترجم کا نام اور جلد اور سب کچھ جو ہے نا یہاں پر آپ تعارف بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر یہاں پر یہ کٹ کا نشان ہے، یہاں پر کٹ کے نشان پر کلک کرنے سے آپ جو ہے نا بیک دوبارہ واپس چلے جائیں گے۔ تو یہ تھا مختصر قرآن کریم کے جو مطلب قرآن کریم کو ہم ایک تو 114 صورتیں، ٹھیک ہے، دوسرا ہم اس میں کیا کیا فوائد، اس میں کیا کیا فوائد ہے، کیا کیا خصوصیات ہے، اس سے کیسے ہم مستفید ہو سکتے ہیں، یہ ہم نے آپ کو بتلا دیا۔ اسے انسٹال کیسے کر سکتے ہیں اور اس سے ہم مستفید کیسے ہو سکتے ہیں، خواص اہل علم ہو یا عوام ہو، اس سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں، یہ ساری باتیں ہم نے آپ کو بتلا دی۔ اب ہم چلتے ہیں حدیث کی طرف، ہم دوبارہ بیک کرتے ہیں۔ یہ نیچے آپ کو آپشن دکھ رہا ہے، یہ جو ہے حدیث، اس پہ ہم نے کلک کیا تو اب حدیث کی ساری کتابیں آپ کے سامنے آ گئی۔ صحیح بخاری ہے سب سے پہلے ٹاپ پر، اس کے بعد صحیح مسلم ہے، سنن نسائی ہے، جامع ترمذی ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے۔ اچھا، یہ تو سیاستہ دی ہوئی یہاں پر کتابیں۔ اس کے علاوہ جو مزید انہوں نے کتابیں دی ہیں وہ کون کون سی ہے؟ الادب المفرد ہے، اللؤلؤ والمرجان ہے، بلوغ المرام ہے، شمائل ترمذی ہے، شمائل ترمذی، مسند اسحاق ہے، مسند عبد الرحمن ہے، مسند عبداللہ ہے، یہ مسند جو ہے مسند، دوبارہ ہم حدیث پر جاتے ہیں، حدیث کی کتابیں، یہ مسند عبد الرحمن ہے غالباً، اس پہ ہم کلک کریں گے۔ دوبارہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ہم اس کو مزید یعنی ایک ایک کتاب پر کلک کر کے ہم آپ کو بتلائیں گے انشاءاللہ، سب انشاءاللہ ہم تفصیلی آپ کو بتلائیں گے۔ لیکن ابھی ہم نیچے چلتے ہیں، یہ مسند عبداللہ ہے اور معجم الصغیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ کتابیں جو ہے حدیث کی ہے۔ تو ابھی تو ہم نے یہاں تک بتلایا آپ کو کہ کون کون سی حدیث کی کتابیں اس میں سیاستہ، اور سیاستہ کے علاوہ دوسری کتابیں الادب المفرد اور دیگر ہے۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے آپ کو مزید اس پر جو ہے ایک اور ویڈیو انشاءاللہ ہم آپ کو بنائیں گے، ایک اور ویڈیو، اور اس میں مزید تفصیل سے بتائیں گے انشاءاللہ کہ ہم حدیث کی کتابوں سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔